ماشاءاللہ، چلو 5 بھی بہت، 1 بھی کافی ہے میلے جنت میں جانے کے لیے۔ ہمارا کام تو پڑھانا ہے نا استاد جی۔ سونے اور جواہرات کے کان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ تلے اندھیرا ہے نا ہمارا، اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہم اس جو کلاس میں آتے تھے اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے، واللہ کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کلاس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے آج کل۔ اور دیکھیں نا، حدیث میں آتا ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، مطلب کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارثین ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ علم کی دیکھیں دوسری ایک اور بڑی زبردست ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سناؤں نا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہتے ہیں ایک فقیہ جو ہے، ایک علم والا بندہ جس کو علم آتا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ This one عالم on one side and 1000 عابدز، عبادت کرنے والے 1000 ایک سائڈ پہ، اور جسٹ 1 عالم جو ہے وہ شیطان پر بھاری ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ عابد تو وہ بندہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اور عبادت میں مگن ہوتا ہے۔ وہ 1000 کہاں، اور ایک عالم جو علم پڑھ رہا ہے وہ کہاں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عابد اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ عابد جو ہوتا ہے وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے، وہ تو عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو بندہ ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے، ہی از اے سلیو۔ تو سلیو اللہ کی صفت نہیں ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے، علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت جو ہے یہ ہمیں مل رہی ہے، مطلب آف کورس وہ کامل صفت تو نہیں ہے جس طرح اللہ کی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک مشاہبت ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ جو ہے مسائل کا جاننے والا، احکام کا جاننے والا، علم والا، 1000 عابدوں سے زیادہ جو ہے نا شیطان پر بھاری ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دن رات نماز پڑھ رہے ہیں، ساری رات پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ قبول ہو رہی یا نہیں ہے۔ یہ تو عالم آپ کو بتا سکتا ہے نا کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، آپ نے قیام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ جی میں جو گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں تو میں تو اپنی فرض نماز گاڑی میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ گاڑی میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت وہ تو نفل نماز پڑھی ہے، نفل تو ثابت ہے لیکن فرض تو ثابت نہیں ہے، فرض کے لیے قیام، رکوع، سجدہ ضروری ہے۔ تو ایک دم پریشان ہو گئے وہ۔ اب دیکھیں نا کہ ایک فقیہ اور ایک عالم میں بہت فرق ہے۔ اب وہ نماز اس طرح پڑھ رہے تھے، حالانکہ نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی، آپ بیٹھ کے اس طرح بغیر کسی عذر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا نعمت ہے جو آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والجنۃ الکافر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا اس کا ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو جو خواب آ کے بتایا اور کس ادب کے ساتھ بتایا، پھر ان کے والد صاحب نے اس خواب کو کیسے ڈیسائفر کیا اور اس کو آنسر کیا اور ان کو کچھ ضروری ہدایات دیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں، کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ نے یہ خواب کسی کو نہیں بتانا۔ پھر ہم نے حاسدین کے بارے میں بات کی تھی
اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیطان جو ہے آپ کا کھلا دشمن ہے، وہ کیوں کھلا دشمن ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ کا یوسف علیہ السلام اب بہت بڑی مشکلات میں سے گزرنے والے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبریاں، ان کو تسلیاں بھی دیں، جن میں سے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو نبوت بھی دی جائے گی اور آپ کو علم بھی دیا جائے گا، حکمت بھی دی جائے گی، یہ خوشخبریاں اور تسلیاں پھر دی گئیں. ٹھیک ہے جی. اب جو آج جو آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. اب اس کو میں ترجمہ کرتا ہوں جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. we'll go through 2 points. ایک تو آیاتن اور دوسرا ہے للسائلین. اس میں آپ کو پوری ایک بیک گراؤنڈ دینے جا رہا ہوں عرب کی، ریلیجس بیک گراؤنڈ آف عرب، کہ جوز اور کرسچنز اور یہ مشرکین کیسے آئے یہاں پر، کیونکہ اس میں للسائلین کا ورڈ ہے پوچھنے والے، اس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں ایکچولی. تو اس سے پہلے میں جو ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں آیات میں نشانیاں کیا ہیں ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا. نشانیاں تو اول تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے اپنے لیے بہت زیادہ بڑی نشانیاں ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا رہے ہو اور تکذیب کر رہے ہو، اور کوشش یہ کر رہے ہو کہ جتنے جو عرب میں لوگ رہتے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ نبی نہیں ہے. لیکن اس پوری صورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہو جانا ان کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی کو بھی اس واقعے کا نہیں پتہ تھا. ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ دیکھو آپ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ نبی کریم کو جھٹلائیں. ٹھیک ہے نا. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پلاٹ کریں، آپ سازش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. لیکن آپ خود اس صورت کو تو پڑھ لو، اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ یہ تو دیکھ لو کہ یوسف علیہ السلام جو تھے کن کن واقعات میں سے گزرے، کتنی پلاٹنگز ہوئی ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا. ان کے حاسدین جو ان کے بھائی تھے انہوں نے کس طرح ان کو قتل کرنا چاہا، اور کس طرح وہ کنویں میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد جو زلیخا تھی اس کا جو پھنسوانا ان کو اور جیل میں بھیج دینا، اور یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد ان سب پلاٹنگز اور ان سب سازشوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا کمنگ آؤٹ ایز اے کانکرر، اور ان کا اس سب مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکل آنا، ان سب سازشوں کو ختم ہو جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی بجائے اس طرف جانے کے، نیگیٹیوٹی شو کرنے کے، کم سے کم کوئی پازیٹیو بات اس میں سوچ لیجئے. جو سازش کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سازشوں سے باہر آ جائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اور ان سازشوں سے باہر نکال کر لے کے آئیں گے، ان کو فتح ہوگی. آپ بھی اس سے سیکھیں. تو آیات کا کیا مطلب ہو گیا؟ نشانیاں ان لوگوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے یہ 2 تھیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب میں للسائلین پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سائلین کون تھے. سائلین کا مطلب ہوتا ہے پوچھنے والے. جب بھی آپ عرب کی جو ریلیجس بیک گراؤنڈ کو شروع کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے کرتے ہیں. آپ کو صرف 4 نام یاد ہونے چاہیے. ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک حوا رضی اللہ عنہا، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور جرہم قبیلہ. یہ 4 نام یاد رکھیں. 3 تو آپ کو پتہ ہے، دوسرا ایک قبیلہ ہے، اس کو کہتے ہیں جرہم. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قوم تھی جو ڈیم والے تھے، ان کا بہت بڑا ڈیم ہوتا تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آبپاشی اور بہت سارا نظام تھا، ان کے پاس کھانے پینے، فروٹ اور سب کچھ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، بہت جنگلات تھے ان کے پاس. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے، وہ ایک اور لمبی سٹوری ہے، ادھر میں نہیں جانا چاہتا. لیکن جب ان کے اوپر قوم سبا پر جب عذاب آیا تو اس بندے کے 10 بیٹے تھے. ان میں سے کچھ جو تھے، جب وہ ڈیم ان کا ٹوٹا تو کچھ لوگ وہاں سے چل کر عرب کی طرف آ گئے، کچھ حجاز، کچھ مکہ، کچھ مدینہ، اس طرح وہ شام، اور یہ پھیل گئے وہاں پر. ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا جرہم کا، وہ وہاں سے چلا. یہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے آئے اور مکہ میں. تو وہاں پر پھر یہ جرہم کا قبیلہ آیا اور وہاں پر وہ ان کے ساتھ بسنا شروع ہو گئے. اور اسماعیل علیہ السلام نے اس جرہم قبیلے میں ہی جو ہے وہاں پر ہی ان کی شادیاں ہوئیں. ٹھیک ہے نا. شادیاں ہونے کے بعد اس کے بعد جرہم قبیلہ تقریباً 2000 سال تک وہاں پر رہا. تو 2000 سال کے بعد ان میں کرپشن آ گئی. تو جب کرپشن آ گئی تو خزاں ایک اور یمن کا ایک قبیلہ تھا جس نے آ کے جرہم پر حملہ کیا، اور جرہم پر حملہ کر کے ان کو شکست دے دی، اور وہاں پر وہ قابض ہو گئے. وہاں پر جرہم کی ایک شاخ تھی قریش کے نام سے، وہ وہاں پر رہ گئی. پھر یہ جو خزاں والے لوگ تھے نا،
انہوں نے وہاں پر آ کے 300 سال حکومت کی، اور وہاں پر ان کا جو کرپشن پھر ان میں آنی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر سے ہی آدمی جس کو قصی بن کلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قصی بن کلاب نے خزاں اس قبیلے کے خلاف جو ہے نا جنگ کی، اور جنگ کر کے پھر دوبارہ واپس جو ہے نا ان کو شکست دی، اور پورا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے قبضے میں لے لیا پھر، ٹھیک ہے۔ تو قصی بن کلاب جو تھا اس کی اولاد میں سے عبد مناف تھے، عبد مناف میں سے نوفل تھے، مطلب تھے، ہاشم تھے، عبد الشمس تھے۔ اب یہ ہاشم جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم جو نام ہے، ان کا نام اصل میں عمر تھا، لیکن نام ان کو ہاشم دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب دا بریڈ کرشر، کہ جب مکہ میں حاجی آتے تھے اس زمانے میں تو ان کو پانی دیا جاتا تھا نا، خالی سوپ وغیرہ دیا جاتا تھا کھانے پینے کے لیے، لیکن انہوں نے سوپ کے اندر جو بریڈ تھی نا، بریڈ اس کو کرش کر کے ڈالنا شروع کر دیا، جو بہت کم لوگ جو کسی نے نہیں کیا تھا، تو اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، یہ تھے دا بریڈ کرشر۔ تو ہاشم جو تھے، ہاشم ایک دفعہ تجارت کرنے کے لیے گئے شام کے علاقے میں، تو وہاں پر انہوں نے نکاح کیا، ٹھیک ہے نا، نکاح کر کے وہاں پر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ تھا۔ شیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے وائٹ بال ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے وائٹ بال تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب۔ ہاشم جو تھے، عمر جو تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی، عبد المطلب وہیں پر ان کی امی کے گھر میں، تو مطلب جو تھے ان کو پتہ چلا کہ بھئی میرا ایک بھتیجا وہاں پر ہے، تو یہ یہاں سے چلے اور وہاں جا کے شام سے اپنے بھتیجے کو لیا انہوں نے، اور واپس آئے تو اونٹ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے کپڑے تھوڑے میلے تھے۔ تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے مطلب، تو انہوں کے ساتھ بچہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ شاید مطلب نے ایک غلام کو خرید کر لیا ہے، تو اس لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب تھے، یہ نبی کریم کے دادا تھے۔ تو پھر یہاں سے پھر آگے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے عباس، ابو لہب، ابو طالب اور عبداللہ اور حارث، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو ایک بریف سی ایک سٹوری بتا دی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بت پرستی جو تھی یہ کیسے آئی عرب میں۔ عمر بن لوہی بن خزاعی جو تھا، یہ ایک یمنی سردار تھا، تو یہ شام، فلسطین، کینان وغیرہ جایا کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ بت کیا ہیں یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی یہ بت ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو وہ بت لے کے آئے، اور بت اس نے پھر لا کے عرب میں جو کعبہ میں رکھے۔ تو یہ وہ آدمی تھا پہلی دفعہ جو ہے نا بت لے کے آیا، بت پرستی جو ہے نا اس نے شروع کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ میں نے دیکھا کہ جو عمر بن لوہی ہے یہ جہنم میں اپنی آنتڑیوں کو گھسیٹ رہا تھا۔ یہ اس کے بعد یہود کیسے آئے؟ یہود کس طرح آئے؟ جب رومنز نے یہودیوں کو بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کے جو ہے مدینہ آئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک نبی آنے والا ہے۔ تو جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر ان کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے وہاں پر آ کے بسے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ کہتے ہیں، اس کو تبانہ سعد کہتے ہیں یا طبہ اسعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مدینہ آیا، مدینہ میں اس نے اپنا بیٹا چھوڑا، کسی وجہ سے آگے یہ شام جا رہا تھا، یہ بھی بادشاہوں میں سے تھا۔ تو اس نے کہا جی میں واپسی میں اپنے بیٹے کو یہاں سے اٹھا لوں گا، لیکن اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہاں قتل کیا تو اس نے آ کے یہاں پر مدینہ میں حملہ کرنا چاہا۔ جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو وہاں پر جو یہودی تھے انہوں نے منع کیا کہ بھئی یہ سیکرٹ جگہ ہے، آپ یہاں پر حملہ نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی پاک زمین ہے، یہاں پر ایک نبی آنے والا ہے، آپ یہاں پر حملہ نہ کریں۔ تو پھر اس نے حملہ نہیں کیا، وہ پھر ان یہودیوں میں سے 2 کو لے کے آگے چلا گیا یمن کی طرف۔ راستے میں مکہ آیا، اور مکہ میں آ کے پھر وہاں پر کوئی اس کا جھگڑا ہوا جس پہ اس نے دوبارہ مکہ میں حملہ کرنا چاہا، تو انہوں نے پھر منع کیا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر آپ نے حملہ نہیں کرنا، آپ یہاں پر آ کے اس کا طواف کریں، اور طواف کر کے جو ہے نا آگے چلے جائیں۔ تو پھر وہ ان 2 طواف بھی کیا، اور پہلا آدمی تھا جس نے جو کپڑا چڑھایا تھا نا کعبہ میں، وہ یہ تبانہ اسعد تھا جس نے پہلی دفعہ جو کعبہ میں کپڑا چڑھایا، یہ اس بندے نے چڑھایا تھا، جو ہے نا جوڈائزم آ گیا، وہ پھر یہودی ہو گیا۔ اب آگے جب عیسائی تھے وہ کیسے آئے؟ جو نصارہ ہیں، جو عیسائی ہیں، یہ عرب میں کیسے پہنچے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیراکار تھے نا وہ مشرک ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں سے ایک بندہ نکلا اور نکل کے یہ یمن میں آیا۔ تو یمن میں اس وقت تبانہ اسعد جو تھا وہ فوت ہو گیا، وہ تھا، اس کا اولاد میں سے کوئی تھا ذو نواز،
وہ بھی وار لارڈ تھا ایک، ٹھیک ہے نا. اس نے وہاں پر آ کے تبلیغ کرنی شروع کر دی کرسچینٹی کی. تو اس بندے نے اس کے اوپر بین لگا دیا. تو اسی اسنا میں اس کا ایک جادوگر ہوتا ہے، جو جادوگر جو جس کے ذریعے بہت سارے وہ کام کرواتا تھا. تو وہ جادوگر بوڑھا ہو کے فوت ہونے لگا. تو اس نے کہا مجھے ایک لڑکا دے دیجیے آپ، اگر وہ لڑکا مجھے آپ دیں گے تو میں اس کو جادوگری سکھاؤں گا. تو پھر یہ قصہ سورہ بروج میں آتا ہے کہ اس لڑکے کو اس جادوگر نے جو ہے وہ بتایا، اس کو سکھایا. تو لیکن بیچ میں جو یہ کرسچن پادری تھا اس سے بھی وہ ساتھ ساتھ سیکھ رہا تھا دین کا کام. تو جس کی وجہ سے وہ لڑکا مسلمان ہو گیا. اور تبانہ یہ جو ذو نواز تھا اس نے اس کو مروا دیا. اور سارے جو گاؤں والے تھے انہوں نے اس کو دیکھا. اس پورے قصے کو، یہ بہت لمبا ایک قصہ ہے، وہ پھر میں کس دن انشاءاللہ سناؤں گا. تو اس میں پھر جو سارے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ سارے مسلمان ہو گئے تو یہ جو ذو نواز تھا، اس ذو نواز نے سب کو آگ میں ڈلوا دیا. سورہ بروج میں ہے نا وہ جو خندقیں کھود دی، اس نے آگ میں سب کو ڈال دیا. بہت سارے ہزاروں لوگوں کو اس نے ڈالا. تو اس میں سے جو ہے نا ایک بچا، اور ایک بچ کے وہ رومن امپائر گیا، وہاں سے کنگ کو اس نے بتایا کہ اس طرح جی ہمارے پاس ظلم ہو گیا. تو اس نے اس بندے کو نجاشی کے پاس بھیجا ایتھوپیا میں. وہاں پہ جا کے اس نے نجاشی سے کہا کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے. تو پھر نجاشی نے ابراہا اور اپنے ساتھ جو آریان جنرل تھا اس کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے پھر ان کو شکست دی، اور شکست دے کے وہاں پہ قابض ہوئے. اور وہیں پر وہ جو ابراہا کا جو واقعہ ہے ہاتھیوں والا، پھر وہ ہاتھی لے کے آیا کعبہ کو گرانے کے لیے. تو یہ ایک بریف میں نے آپ کو ایک ساری ریلیجس بیک گراؤنڈ دے دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اذ قالوا، جب کہا، کس نے؟ انہوں نے، بھائیوں نے، لیوسف، کہ ضرور یوسف علیہ السلام، و اخوہ، اور اس کے بھائی یعنی کہ بنیامین، احب، زیادہ پیارے ہیں، الی ابینا، ہمارے والد کی طرف، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم، حالانکہ ہم لوگ تو ایک جماعت ہیں، ہم لوگ تو ایک قوی جماعت ہیں، ایک گروپ ہیں ہم لوگ. انا، بے شک، ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب جو ہیں لفی ضلال مبین کے صریح غلطی پہ ہیں، کھلی غلطی پہ ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کہ ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں. بیسیکلی اس میں دو پوائنٹرز ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں. ایک ہے جی انکلینیشن مطلب کہ کسی کی طرف کسی کا رجحان زیادہ ہو جانا، یعنی احبو ہو گیا. اور دوسرا ہے کیلکولیشن. تو کیلکولیشن یہ ہے کہ جو بچے تھے، ان کے بیٹے تھے، جو ستیلے بھائی تھے یوسف، ان کی جو کیلکولیشن تھی اپنے والد کے بارے میں کہ ان کے والد جو ہیں صریح غلطی میں ہیں، وہ کیا تھی. تو پہلے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انکلینیشن کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی طرف، اپنا یوسف علیہ السلام کی طرف، یہ انکلینیشن جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں حب طبعی. حب طبعی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان بلٹ ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے انسان کے اندر. اس میں آپ کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی کہ میں چاہوں تو اس پہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنے بچے کو پسند نہ کروں، میں اپنے بچے کو پیار نہ کروں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک محبت ڈالی ہوئی ہے جو نیچرل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو محبت تھی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے اور بنیامین کے لیے، وہ نیچرل تھی، وہ غیر اختیاری تھی، کوئی ایسی نہیں تھی چیز جو ڈیولپ ہوئی تھی. اور یہ ہر اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. ہر جو ینگسٹ ہوتا ہے اس کی طرف جو ہے ماں باپ کا میلان ہوتا ہے. اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو تو یاد نہیں رہتا کہ ان کو کتنا پیار دیا ان کے ماں باپ نے، ٹھیک ہے نا. جو تو ستیلے بھائی تھے ان کو بھی یعقوب علیہ السلام نے جب بچپن میں جب پیدا ہوئے تو ان سے بھی اتنا ہی محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی جو ینگسٹ ہوتا ہے نا، جیسے میرے بچے ہیں ان میں جو بھی ینگسٹ رہا ہے، پہلے میری بیٹی تھی تو وہ جب چھوٹی تھی تو وہ بہت زیادہ ہمیں اچھی لگتی تھی. پھر وہ بڑی ہو گئی، پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا
پھر وہ ہمیں اچھا لگنے لگ گیا، وہ بڑا ہوا، پھر تیسرا پیدا ہوا، سب سے چھوٹا جو ہے اس کو ہم زیادہ ہمارا قلبی رجحان اس کی طرف زیادہ ہے۔ تو اس طرح ہی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی، ان کا جو رجحان تھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی طرف آٹومیٹکلی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس چیز کو وہ سمجھ نہیں رہے تھے، سوتیلے بھائی جو تھے، وہ سوتیلے بھائی سمجھ رہے تھے کہ اسپیشلی کسی وجہ سے جو ہے نا یہ ان بیٹوں سے صرف محبت کرتے ہیں اور ہم سے جو ہے ہمیں اس طرح کی محبت نہیں دیتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور باقی دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک انسان کے اندر محبت کا جذبہ اپنے ان بیٹوں کے لیے ہوتا ہے جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی اگر ڈسیبلڈ ہے تو اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے نیچرلی، ٹھیک ہے نا، یا پھر کوئی بچہ ایسا ہے جو پردیس میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا پھر کوئی بچہ ایسا ہے جو بیمار ہے، تو اس کے لیے بھی انسان کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے۔ لیکن اس چیز کو اصل میں اس کے جو سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، اس چیز کو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارے والد صاحب جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے جو ہے کم محبت کرتے ہیں، حالانکہ اس میں یعقوب علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ یہ حب طبعی تھی اور غیر اختیاری تھی، بالکل ایسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، اور یہ قلبی محبت غیر اختیاری تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، ٹھیک ہے جی، انسان کے اندر تھی۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ان سب کو جو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے۔ وہ تو یعقوب علیہ السلام کر رہے تھے، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب وائفز کو ایکولی ٹریٹ کرتے تھے، سب کو جو ٹائم بنتا تھا وہ ٹائم دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے اپنے اولاد کے لیے، تو اس میں جو ہے آپ اس کو غلطی پہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوسری چیز تھی کیلکولیشن جو ان کے بچوں نے کی کہ ایز اے جماعت وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جماعت ہیں، ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے ہمارے والد صاحب کو۔ اب اس کو تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا چاہیے کہ عرب میں ایکچولی زیادہ بیٹوں کا ہونا ایک بہت بڑی شان و شوکت والی بات تھی۔ جس کے زیادہ بڑے بیٹے ہوتے تھے، جس کے زیادہ اولاد ہوتی تھی، 10 15 20 بچے ہوتے تھے، وہ ایک طرح کا سمجھے کہ بہت اس کے لیے فخر کا باعث تھا کہ میرے ساتھ میرے 10 بیٹے ہیں، کیونکہ قبائل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو پرابلم زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں جنگیں، چھوٹے چھوٹے پھڈے ہوتے تھے، تو ان میں جو ہے یہ جو اولاد ہوتی تھی یہ جو ہیلپ کرتی تھی، اس وجہ سے ان ماں باپ کو اصل میں اپنے اولاد کے اوپر فخر ہوتا تھا کہ جی میرے ساتھ 10 میرے بیٹے ہیں۔ اس کا میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ حضرت عبد المطلب کا، کہ جب یہ زمزم کا کنواں جو تھا کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا تھا، اس کو دفن کر دیا گیا تھا، تو یہ ان کو خواب آیا تو انہوں نے جا کے اس کو کھودنا شروع کیا، اور کھود کے وہاں سے جب زمزم کا کنواں نکلا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ کنواں میرا ہے، کیونکہ مجھے خواب آیا اور میں نے اس کو کھود کے نکالا ہے۔ تو وہاں پر اور بھی لوگ تھے جو ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں جی یہ کنواں آپ کا نہیں، یہ ہمارا بھی ہے۔ تو وہاں پر ایک چھوٹی سی ایک جنگ کی صورت بن گئی، ایک لڑائی کی صورت بن گئی۔ اس وقت عبد المطلب کا ایک بیٹا تھا حارث، جس کے ساتھ وہ مل کر کھود رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ریئلائز کیا کہ جی میرے زیادہ اولاد ہونی چاہیے تاکہ آج جس طرح واقعہ ہوا ہے اس میں ہم کم سے کم وہ مجھے سپورٹ کر سکے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے تھے، جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے عبداللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جس کی بیسس پہ وہ جو ان کے جو بیٹے تھے وہ فیصلہ کر رہے تھے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ محبت کو آپ کیلکولیٹ کر رہے تھے عقل کے ساتھ، کیونکہ محبت کا جو تعلق ہے وہ تو جذبات کے ساتھ ہے نا آپ کے، اس جذبات کو آپ جو ہے عقل سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ بزنس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ باقی چیزوں کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر اختیاری چیز ہے نا اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس بیسس پر یہ جو بیٹے تھے ان کے یعقوب علیہ السلام کے اور یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک جو کامنٹ دیا اپنے باپ کو اور کہا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم تو بہت ایک قوی جماعت ہیں، ہمارا تو ایک گروپ ہے ہمارا، لیکن اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ہمارے والد صاحب کو دیکھو یہ تو غلطی پہ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے وی آر دا اسٹرانگ ونز، ہم سے محبت کرنی چاہیے، یہ لیکن کس سے پیار کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔
تو ہمارے والد صاحب جو ہیں بالکل غلطی کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ بھئی ہم زیادہ سٹرونگ ہیں۔ ان کے بھائیوں کی، یوسف علیہ السلام کی حسد کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہاں سے بھی تھا، کیونکہ ان کی اپنی کیلکولیشنز جو تھیں وہ غلط تھی اپنے والد صاحب کے بارے میں۔ اور یہاں پہ ضلال مبین کا لفظ آیا ہے۔ ضلال مبین تو کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے کھلی گمراہی، لیکن یہ یہاں پر ہم کھلی گمراہی نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہم کریں گے کھلی غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ نبی کے بارے میں جب کوئی اس طرح کے الفاظ کہہ دیں تو آپ فوراً جو ہے نا انسان مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مسلمان تھے، وہ کافر نہیں تھے، اور اس لیے یہاں پر جو لفظ ضلال مبین ہے اس کا جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ کھلی غلطی پہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب یہ یہاں پر جو ہے اس کا ریاکشن بتا رہے ہیں۔ پہلے میں لفظی ترجمہ کر لوں۔ اقتلوا یوسف کہتے ہیں مار ڈالو یوسف کو، او اطرحوہ اور اس کو ڈال آؤ، اردن مطلب کسی زمین میں، یخلو تاکہ خالی ہو جائے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو چہرے کا مطلب یہاں پر ہوگا توجہ، ٹھیک ہے نا، ابیکم تمہارے والد کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین اور اس کے بعد ہم جو ہے نا توبہ طائب ہو جائیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے۔ تو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ یہ دیکھیں اقتلوا کا جو لفظ ہے نا کہ اس کو قتل کر لو، یہ اس حسد کی جو ہے نا یہ ہائٹ ہے کہ they just wanted to win the love of their father، ٹھیک ہے نا، and they got blinded، اور وہ بھی اپنے ماں باپ، اپنے والد صاحب کی نا محبت کو ون کرنا چاہ رہے تھے، کسی طرح وہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب ہم سے محبت کریں، اور اس میں وہ اتنا اور حسد میں مبتلا ہو گئے، اور حسد میں مبتلا ہونے کے بعد اتنا انہوں نے بڑا فیصلہ کر لیا کہ جی ہم جو ہے اس کو راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حسد جو ہے it leads you to the worst sins and crimes، مطلب کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ اگر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ اس لیول پر آ جاتی ہے کہ انسان قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا آسمانوں میں جو پہلا قتل ہوا تھا، آسمانوں جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کی بنا پہ تھا، جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور وہاں سے وہ شیطان بنا، اور شیطان رجیم بن کر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا۔ اور زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنا پہ تھا، اور جو پہلا قتل ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے ہی کیا، جو ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ تو قابیل نے حابیل کا قتل اس لیے کر دیا کیونکہ وہ حسد کرتا تھا حابیل سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک ایسی غلط چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے انسان کے اندر، اگر آ جائے تو اس کے رزلٹس جو ہیں بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک نبی کی جو اولاد ہے ان کے اندر یہ حسد پیدا ہوا، اور یہ حسد کی جو بیماری ہے یہ اس حد تک چلی گئی کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو، جو ایک کم عمر بچہ ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور قتل کر کے کیا کرنا ہے، اب یہاں پر دے آر پلاٹنگ کہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، وہ کہیں گے اوِترحوہ، اور اسے ڈال آؤ کسی زمین پر، مطلب اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کسی ایسی زمین پر پھینک آؤ جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یخلو تاکہ پھر کیا ہو کہ خالی ہو جائے۔ یخلو کا مطلب ہو جو خالی ہو جائیں گے ہمارے لیے ہمارے والد صاحب، تو ہمارے والد صاحب کی جو توجہ ہے وہ ہماری طرف پوری ہو جائے گی۔ اگر جب ہم اس کو راستے سے ختم کر دیں گے تو اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو بھول جائیں گے، اور بھولنے کے بعد جو ہے ہم سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم توبہ طائب ہو جائیں گے اور نیک بن جائیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا قومًا صالحین، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ آج کل ایک بہت بڑی ایک بیماری ہے، ایک بہت بڑی ایک ہمارے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ
گناہ کرنے کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے یہ ساری چیز، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ سے جب ایک ایسی عمر میں ہوتے ہیں، جوانی کی عمر میں ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم جو ہے نا یہ گناہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہماری عمر کم ہے، اور بعد میں جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا توبہ کر لیں گے، ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، ابھی ہماری عمر نہیں ہوئی ہے نمازیں پڑھنے کی، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے بوڑھے ہونا ہے، بوڑھے ہو کے پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس طرف آئیں گے، نمازیں پڑھیں گے، توبہ کریں گے۔ تو یہ ساری امیدیں جو ہیں یہ شیطان دلاتا ہے، اور شیطان ہم سب کو یہ امید دلواتا ہے کہ جی ابھی تو آپ کے پاس بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی آپ جو ہیں اپنی زندگی گزاریں، اپنی من چاہی زندگی گزاریں، اور اس کے بعد پھر آپ جب وقت آئے گا، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ توبہ طائب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں تو اکثر جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں جب ان کو یاد دلاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز اس کو نہ کریں، کوشش کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، تو وہ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تو آخر تک جو ہے نا پھر ہدایت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے، ابھی ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قتل کرنے کے بعد ہم توبہ طائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی 3 قبائل کے نام دوبارہ بتا دیں۔ جی یہ 3 جو قبائل تھے ان کے نام ہیں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3، اور یہ تینوں جو تھے مدینہ میں رہتے تھے، اور ان کے پاس ساری تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، کپڑے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، شراب کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، جوا اور جادوگری ان کے ہاتھ میں تھی ساری، اور اس کے علاوہ یہ ان کے پاس مال بہت ہوتا تھا، اور یہ جو مشرکین تھے اوس اور خزرج جو تھے ان کو یہ پیسے دیتے تھے، اور پیسے دے کے ان کو آپس میں جو ہے نا لڑواتے تھے، اور وہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور مشرکین کو یہ مال دیتے تھے، کیونکہ مشرکین کو ایک بیماری تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی جو ہے نا جھوٹی شان و شوکت دکھانا، تو یہ ان سے پیسے لیتے تھے ادھار پہ، اور اس کے بعد یہ ان سے سود لیتے تھے، اور سود کی بیسس پر آہستہ آہستہ انہوں نے زمینیں بھی لینا شروع کر دیں، اور وہ وہاں پر قابض بھی ہونا شروع کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ایسا ڈسمنٹل کیا کہ ان تینوں قبیلوں کو جو ہے نا وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ نبی کریم آتے ساتھ ہی جو ہے نا شراب کو جب حرام ہو گئی تو ان کا بزنس سارا ٹھپ ہو گیا۔ اوس اور خزرج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آ کے دوستی کروا دی، تو وہاں پر ان کا بزنس ختم ہو گیا سارا، جو ان کو پیسے دیتے تھے، اور مشرکین جو تھے مسلمان ہو گئے، اور ان کی جو جھوٹی شان و شوکت کی جو بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ بالکل ہی جو ہے نا ان کو نبی کریم نے ایسا ڈسمنٹل کیا کہ وہاں سے پھر جو ہے نبی کریم کے خلاف ہو گئے تھے یہ، اور پھر نبی کریم نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ کر کے ان کو باہر نکال دیا۔ تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، نذیر اور قریظہ۔ جی the bad deeds کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ as for who do bad deeds and after offer forgiveness. See the bad deeds is one is that when you do bad deeds then you have to keep in mind that these bad deeds are bad deeds, and we need to ask for forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, and you cannot just keep on doing bad deeds, right? And then you say, okay, one day, we'll ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is kind of manipulating, this blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, which is tawbah, right? So also the tawbah has got some conditions. When you do tawbah, it has to be a proper serious tawbah where you don't go back to this sin again. But for some reason, this is because these guys were doing it intentionally. So unintentionally you may go back to that sin, but still you can do the tawbah. But you cannot, do tawbah and then back of your mind your intentions are different. Your niyyah is corrupted, right? تو آپ کی نیت جو ہے، آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے کہ جی میں بعد میں توبہ کر لوں، آپ گناہ کری جا رہے ہیں، دیٹ از ناٹ رائٹ۔ But your niyyah, your intentions need to be correct. کہ آپ جی گناہ تو ہو گیا جی، میں مجبور تھا، میں نے بہت کوشش کی لیکن گناہ ہو گیا میرے سے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو آپ توبہ کرتے ہیں، اگلی دفعہ پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے ان انٹینشنلی، اور آپ نے کوشش بھی کی اس سے بچنے کی، نہیں ہوا، تو پھر آپ دوبارہ توبہ کریں،
تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک تو آپ کی انٹینشنز ہی نہیں ہے نا کوئی. اچھا رومنز نے بیت المقدس جب کانکر کیا تو اس کے بعد سے اچھا تو رومنز نے جب بیت المقدس کو فتح کیا نا تو یہودی وہاں سے بھاگ کر مدینہ میں آ کر بسے. ٹھیک ہے نا. اس میں جب بسے تو وہاں پر 3 میں نے بتایا آپ کو قبیلے تھے, بنو قینقاع, نذیر اور قریظہ. یہ سارے بیت المقدس کی سائڈ سے بھاگے تھے وہاں پہ, کیونکہ رومنز نے ان کو ٹھیک پھینٹی لگائی تھی اور شکست دی, تو وہاں سے یہ بھاگے. ٹھیک ہے نا. اور اس دوران ہی میں نے بتایا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا سعد, تبانہ سعد اس کو بولتے ہیں. یہ تبانہ سعد یمن کا بادشاہ تھا. یہ تجارت کی خاطر نا یہ شام گیا تھا اپنا بیٹا مدینہ میں چھوڑ کر. تو مدینہ میں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. تو اس نے اس پہ حملہ کرنا چاہا. تو 2 یہودی رہبائی تھے جنہوں نے اس کو منع کیا. تو پھر وہ واپس جا رہا تھا یمن اپنے جگہ. تو واپسی میں مکہ راستے میں پڑا, تو وہاں پر اس کا کوئی دوبارہ جھگڑا ہوا, تو اس نے مکہ پہ حملہ کرنا چاہا. تو مکہ میں جو ہے نا ان یہودیوں نے منع کیا اس کو کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کی پاک جگہ ہے, یہاں پر آپ طواف کر کے جائیں اور یہاں پر حملہ نہ کریں. تو اس نے اس کی بات مان لی اور طواف بھی کیا اور کپڑا بھی پہلی دفعہ اس نے چڑھایا. اور پھر وہ وہاں سے 2 یہودی تھے کعب اور اسد, اس کو لے کے وہ یمن چلا گیا اور وہاں پہ جو نا یہودی ہو گیا وہ. اور یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس بندے نے خط لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب اس کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, تو اس نے خط لکھ کر اس کو سیل کر کے اس کو مدینہ میں چھوڑ دیا, مکہ میں مدینہ میں, تاکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے نا تو یہ خط آپ نے ان کو دینا ہے. تو 1000 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جب وہاں پر سیٹل ہوئے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ جی یہ خط جو ہے نا ان کو دیا گیا. اور اس بندے نے زمین بھی دی تھی, اور اس بندے نے سنا تھا کہ اس طرح کا تھا کہ ایک گھر بھی تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری تھے, ان کے جو گھر تھا یہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ انہوں کی اسی بندے کی طرف سے تھا. تو یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میرے خیال میں اور کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر سیشن کو ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اگلی آیات سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.